اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 108 سے لے کے 108 to 111، یعنی 108 سے لے کے 111 تک۔ آیت نمبر 108، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، تو وہ لوگ جو مطلب سعیدوا یعنی کہ جو بہت ہی نصیب دار لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں، بلیسڈ لوگ ہیں، ان کی بات اب اللہ کر رہا ہے۔ ابھی جہنمیوں کی بات ہو گئی نا، تو اب ادھر جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، وہ لوگ جو بہت کامیاب ہیں، بلیسڈ ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ ہوں گے جنت کے اندر، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ باقی رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، تو وہ اللہ جو ہے وہ دے گا، یہ ایک اللہ نے جو عطا کرے گا یعنی گفٹ دے گا جس میں غیر مجذوذ، اس میں کوئی بریک نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی ابھی اتنے دن یہاں پر ہو گئے ابھی ختم، ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہاں پر کوئی بھی بریک نہیں ہوگا۔ And those who are blessed, those who are blessed shall be in the garden, they will dwell therein so long as the heavens and the earth endure, except as your Lord wills, a gift without break, غیر مجذوذ۔ تو یہ جنتیوں کے بارے میں ہے کہ بھئی وہاں بھی اللہ نے یہی کہا کہ جب تک آسمان اور زمین جو ہے وہ باقی رہیں گے، اور باقی یہ ہے کہ تمہارے رب کی جو مرضی، لیکن وہ مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت سے نکالے نہیں جانے والے ہیں۔ اس کی نوٹ ہے، دو نوٹ ہے، 1609 اینڈ 1610۔ تو 1609 جو ہے وہ ایگزیکٹلی دا سیم آرگیومنٹس اپلائی ایز ان دا لاسٹ نوٹ، کہ جو ہم نے خالدین والی جو نوٹ پڑھے تھے پوری، کہ جو آسمان اور زمین کا جو قائم رہنا، اس پہ الگ الگ علماءوں کے جو ان کا کہنا ہے، اور پاسٹ کے پریزنٹ کے علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، وہ سب ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اور اب دوسری جو نوٹ ہے وہ 1610، دا فیلسٹی ول بی انٹرپٹیڈ، یعنی وہ جو اللہ تم کو نوازے گا، جو تم کو آنر، ریسپیکٹ اور سب جو تمہیں دیا جائے گا جنت کے اندر، اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ Unlike any joy or happiness which we can imagine in this life، جیسے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر خوشی آتی ہے تو وہ خوشی بھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر چلی جاتی ہے، یا ہیپینس ہم کو جو ملتا ہے تو وہ ہیپینس جو ہے، وہ خوشیاں جو ہے وہ وقتی یا تو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی فیلنگ تمہیں ملتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا پھر اس کے بعد مطلب کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یا پھر وہ خوشی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، تو ایسا تو وہ چیز جنت میں نہیں ہونے والی، اینڈ وچ از سبجیکٹ ٹو چانسز اینڈ چینجز، کیونکہ جیسے جو کیا چانسز ہے یعنی کہ خوشی آنے کے، یعنی کہ بائی چانس یا کوئی بھی تم نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے تم کو آئی، لیکن تبدیلیاں بھی تو آتی ہیں نا ساتھ ہی ساتھ، کہ کہیں انسان بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، یہ خوشی ملی تو دوسری چھن گئی، ایسا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا۔
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایز اوور ڈیلی ایکسپیرینس شوز، جو ہم کو روز مرہ کی زندگی میں خوشی ملی پھر معلوم پڑا تکلیف آئی، یا کہیں خوشی ملی پھر تکلیف آئی، ایسا چلتا رہتا ہے نا. تو وہی چیز یہاں پر کہی گئی. اب ہے آیت نمبر 109 109. فلا تکو فی مریۃ مما یعبدو ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبدو آباؤہم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ. تو دیکھو کہیں شک و شبہات میں مت آ جاؤ کہ جو یہ لوگ مما یعبدو ہؤلاء، یہ لوگ جو بندگی کر رہے ہیں، یعنی وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کی وہ بندگی کر، الا کما یعبدو آباؤہم من قبل، ان کے باپ دادا بھی ایسی ہی بندگیاں کرتے تھے. یعنی کہ ان کی بندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا کیسے ہوگی؟ من گھڑت تم نے بندگی بنا لیا ہے تو وہ من گھڑت ہے نا. اگر تم جو بھی کر رہے ہو، گھنٹے بجاؤ کہ جا کے وہاں پر شنکھ بجاؤ، یا پھر جو بھی تم مطلب کرو دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھاوا کرو، پھر اس کو سب کو دو بانٹو، یا جو بھی کرو ناچو ادھر، تو وہ سب کرنا تو وہ تو کوئی بندگی نہیں ہے. الا کما یعبدو آباؤہم من قبل، ان کے باپ دادا بھی ایسی ہی بندگی پہلے کرتے تھے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور یقیناً ہم، وَإِنَّا، اِنَّا کے اندر ان اور نہ دونوں، اِنَّا اور ہم، اور یقیناً ہم، پھر اس کے بعد لَمُوَفُّوهُمْ، لا لگ گیا، دیٹ مینس دوسری سرٹنٹی آ گئی کہ یقیناً بالکل ہم ان کو ادا کر دیں گے، پے کر دیں گے ان کو ہم. موفوہم، ان کو جو بھی مطلب ان کو ہم کو پے بیک کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے پوری طرح سے. نصیبہم غیر منقوص، ان کا جو بھی حصہ ہوگا اس میں کہیں کوئی کمی کسر کٹوتی نہیں ہوگی. منقوص، غیر منقوص، اس میں کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جو بھی ان کا حصہ ہوگا وہ ان کو دے دیا جائے گا پورا پورا. پے بیک، وفا یوفی، وفات یہ ورڈ اسی سے ہے. لموفوہم، یعنی یقیناً ہم ان کو پے بیک کر دیں گے. Be not then in doubt as to what these men worship. They worship nothing but what their fathers worshipped before them. But verily we shall pay them back in full their portion without the least abatement. کہیں کوئی کمی کسر کٹوتی کر کے نہیں دیا جائے گا. اس کی بھی دو نوٹس ہیں یہاں پہ 16:11 and 16:12. Their worship is not based on any spiritual attitude of mind. یعنی کوئی روحانی، ان کے دماغ کے کوئی روحانی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ بندگی کر رہے تھے. They merely follow the ways of their fathers. وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کا طریقہ جو تھا اسی کو مطلب اسی نقش قدم پہ چل رہے تھے. پھر دوسری نوٹس 16:12. Allah will take fully into account all their motives in such mummery as they call worship, and they will have their full spiritual consequences in the future. اللہ ان کا پوری طرح سے حساب لے گا. انہوں نے جو بھی ان کے ارادے ہیں، یا پھر سمجھو کہ جو بھی ان لوگوں نے مطلب کر رہے تھے، کہ جیسے کہ ایک جیسے نہیں بولتے ہیں کہ بہروپیے لوگ جس طرح سے ایک تماشا کرتے ہیں، تو وہ جو بھی تماشا کر رہے تھے اس کا بھی، اور جس کو کہ وہ لوگ بندگی کہہ رہے تھے، ایز دے کال ورشپ، اینڈ دے ول ہیو دیئر فل اسپرچل کانسیکوینسز ان دا فیوچر، اور ان کو پورا اس کا روحانی نتیجہ، ان کا انجام جو کہ فیوچر، یعنی کہ وہ فیوچر جو آخرت ہے اس میں ان کو دے دیا جائے گا. پھر ہے آیت نمبر، رکوع یہاں پر 9واں ختم ہوتا ہے،
اور 10واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 10 اور آیت نمبر 110. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یقیناً پہلے بھی وَلَقَدْ، لقد آ گیا من سرٹینٹی کے ساتھ، پہلے دیا گیا تھا پاسٹ میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی یقیناً. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف ان کے بڑھ گئے، یعنی وہ اختلاف میں پڑ گئے اس میں، کہ یعنی کہ مطلب جو جس کو جو کرنا ہے اس کے اندر فرق کر رہا ہے، یا بول رہا ہے یہ مانیں گے نہیں، یہ ایسا کر دو ویسا، تو اس کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر پہلے اللہ کا ایک ورڈ جو پہلے ہی جا چکا ہے، یعنی ایک طے شدہ چیز جو اللہ نے کر دیا ہے پہلے، تو وہ اللہ اس کو بدلے گا نہیں. لیکن اگر یہ ورڈ نہیں اللہ کا گیا ہوتا، یا اللہ نے یہ چیز کے اوپر اس طرح سے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا، تو اللہ کا یہ کہنا ہے کہ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو میں ان کے مابین فیصلہ چکا دیتا. بٹ بیکاز اللہ کا کلمہ پہلے ان کے لیے جا چکا ہے، سبقت پہلے جا چکا ہے، اسی لیے، نہیں تو اللہ ان کا چکا دیتا پورا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ تو بہت ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ شک و شبہات دونوں میں پڑے ہوئے ہیں. We certainly gave the book to Moses, but differences arose therein. Had it not been that a word had gone forth before from your Lord, the matter would have been decided between them. But they are in suspicious doubt concerning it. یعنی کہ اس کتاب کے تعلق سے، یعنی کہ وہ جو ان کے پاس تھی، لیکن پھر جو ابھی قرآن جب آیا تبھی بھی تو اس کی بھی دو نوٹس ہے، 16:13 and 16:14. Note number 16:13. Previous revelations are not to be denied or dishonored, because those who nominally go by them have corrupted and deprived them of spiritual value by their vain controversies and disputes. پہلے جو بھی مطلب اللہ کی طرف سے کتابیں آ گئی، ریولیشنز آ گئے، یعنی کہ ہولی بکس جو ہے، جو بھی پہلے آئے اسکرپچرز، تو وہ اس کا ہم انکار نہیں کریں گے. لیکن آج جو موجود ہے دنیا میں وہ نہیں، جو اصلی اللہ کے پاس سے آئی تھی تورات اور انجیل، وہ اصلی وہ کھو چکی. اب سب نے اپنے اپنے دماغ سے جو بھی لکھا ہے تو اس کو تو نہیں لے سکتے، بائبل میں تو سب کچھ بدل دیا گیا ہے. تو اسی لیے تم نہ تو تورات اور انجیل آج کی جو ہے آج کی ڈیٹ میں اس کو تم نہیں مان سکتے. اس میں تھوڑا سا کچھ ہوگا بھی سچا اور کچھ تو چھلنی لے کے کیسے بیٹھو گے کہ سچا جو ہے وہ مانے اور جھوٹا جو اس کو رد کریں. تو اسی لیے اس کو ڈینائی نہیں کریں گے. آف کورس اللہ نے بھیجا تھا، اس کی ڈس ریسپیکٹ بھی نہیں کریں گے ہم، کیونکہ وہ مگر چونکہ اب وہ کرپٹڈ ہو گئی ہے، اس کی روحانی جو ویلیو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور ان کی آپس میں ہی لڑائیاں، حجت بازیاں اور اختلافات جو ہے اس کی وجہ سے اس کے سب بہت سارا چینج آ چکا ہے. اس لیے ہم ان کو آج کی ڈیٹ میں جو ہے اس کو نہیں مان سکتے. It was possible to settle such disputes under the flag. اور پھر اس وقت یعنی ان جھگڑوں کو نپٹانا بہت ضروری تھا، ایز اٹ ور آف دا اولڈ ریولیشنز، کہ پرانے جو بھی وہی اللہ نے بھیجا، جو کتابیں بھیجا. بٹ Allah's plan was to revive and rejuvenate، کیونکہ اللہ کا یہ پلان تھا، یہ ارادہ تھا کہ اب اللہ ایک فریش مطلب نئی چیز کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے، ایک نئے سرے سے. تو وہ قرآن، ہز میسج تھرو اسلام، اور وہ اللہ کا میسج قرآن ہے.
اور وہ اسلام کے اندر، تھرو اسلام میں یہ قرآن اللہ کا میسج ہے جو اللہ نے فریشلی بھیجا amongst a newer and younger people. اور جو بھی نئے لوگ اسلام میں آ رہے تھے، جو جوان لوگ ہیں اچھے یعنی کم عمر، اور تو وہ لوگ جلدی اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن جو بوڑھے ہوتے ہیں یا عمر بڑھ جاتی ہے تو وہ لوگ ذرا اس کو ماننے میں بہت آناکانی ہوتی ہے ان کی. تو unhampered by the burden of age long prejudice، یعنی کہ جو مطلب پہلے یعنی کہ اب اللہ نے جو نئے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ایک بالکل نئی چیز نئے سرے سے شروع کی، جس کے اندر کہیں بھی کوئی بھی چیز بدلی نہیں جائے گی کہ بھائی چلو ریسسٹ ہے اس لیے بدلیں گے، یا تو پھر کوئی بھی چیز کی وجہ سے اس کو بدلنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے نئے سرے سے کر دیا. اس لیے تعصب پنا یا بولتے ہیں نا کہ ایک کچھ بھی اندر باعث ہونا نہیں چلے گا. آیت نوٹ نمبر 1614. There is always in human affairs the conflict between the old and the new. یعنی کہ جو پرانا اور ایک نیا، یہ دونوں کے بیچ میں ہمیشہ حجت اور جھگڑے یہ سب ہوتے ہی رہتے ہیں. دیکھو پرانے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرو تو ان کو نہیں اچھی لگتی. جیسے کہ سمجھو کہ پرانا جو بھی فون تھا، اگر اس وقت جو بھی نیا فون یا موبائل فون آیا تو وہ بہت سے لوگوں کو بہت ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اور ایسے ہی مطلب کمپیوٹرز میں بھی ہوتا ہے کہ جب اور بھی امپرووڈ اس کا وہ آئے گا یا کوئی بھی چیزوں کے اندر امپرووڈ چیز آئے گی تو لوگ اس کو فوراً اپناتے نہیں ہیں. مائکرو ویو کو کتنے سارے لوگ نہیں اپناتے تھے. تو اسی طرح سے جو بھی اولڈ ہے تو ان کے اور جو نئے ہیں جوان، وہ دونوں کے بیچ میں چلتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ کانفلکٹ. دا worn out system of our ancestors، یعنی ہمارے جو بھی ہمارے باپ داداؤں کے جو بھی سسٹم تھے وہ اب ختم ہو گئے. اینڈ دا فریش living spring of Allah's inspiration fitting in with new times and new surroundings. اب اللہ نے جو ایک نئی چیز، ایک فریش مطلب ہے کہ جس کو اللہ نے وحی کی اور وہ نئے وقت کے لیے نئے پوری جو سراؤنڈنگز ہے اس کے لیے بہت فٹنگ ہے وہ. The advocates of the former look upon this latter not only with intellectual doubt but with moral suspicion. تو جو پرانے لوگ جو تھے اور ان کے جو بھی مختار لوگ بولو یا جو بھی حمایتی لوگ، ایڈوکیٹ لوگ جو بڑھ چڑھ کے یعنی کہ بولنے والے لوگ جو ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ پہلے کے لوگ، اور ان کے اپنی دماغی عقلی یعنی کہ شک و شبہات اور یا اخلاقی ان کے شک و شبہات یا مطلب ڈاؤٹس وہ اسی کے اندر ہے. ایز ڈڈ دا پیپل آف دا بک آف اپون اسلام. تو جیسے اہل کتاب جو تھے انہوں نے بھی یہی کیا اسلام کے اوپر، انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہم وہ بوڑھے کھوسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مانتے ہی نہیں ہیں. with its fresh outlook and vigorous realistic way of looking at things. یعنی کہ جو نئی چیز جو آتی ہے پھر اس کے اندر جس طرح سے وہ مضبوط زبردست ہوتی ہے، تو وہ چیز جو ہے اس کو ان لوگ وہ دیکھنا نہیں چاہتے. یعنی ان کو وہ ان کا وہی ہے جو ہمارا پرانا سٹائل، پرانا کھٹارا سٹائل، ہم وہی چلتے رہیں گے اسی پر. بولتے نا وہی پرانی چال بے ڈھنگی جو ہے اسی پہ چلتے رہیں گے، نیا جو آیا ہے اس کو نہیں لیں گے. اب ہے آیت نمبر 111 111. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَإِنَّ اور یقیناً، بالکل یقینی بات ہے، شیورٹی کے ساتھ، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا کہ سب کو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ان کو پورا کے پورا، یہ وہ یہ وفات اور وہ سب جو پے بیک کرنا، واپس لینا، یوفی، تو یہ جو ہے لا یوفینہم، تو ہم ان کو پورا ان کا اجر جو ہے وہ دے دیں گے، پے کریں گے ان کو، پے بیک. ان کا رب، رب کا، آپ کا رب، اعمالہم ان کے جو بھی اعمال تھے اس کا. انہو
یقیناً وہ ہے بما یعملون خبیر، کہ جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس کی وہ پوری خبر رکھتا ہے. اینڈ آف اے surety to all will your Lord pay back in full the recompense of their deeds, for he knows well all that they do. 1615 اس کی نوٹ ہے, with which the argument is now connected up by recalling the characteristic word pay back. کہ اللہ نے وہاں پر بھی ہم نے جو آیت میں پڑھا ابھی اس میں بھی پے بیک تھا کہ وہ پورا کے پورا یوفی اللہ ادا کر دے گا, اور اس میں یہ آیت میں بھی تھا ابھی. اینڈ لیڈنگ ٹو دا ایگزورٹیشن ان دا ورسز فالوئنگ, ابھی اس کے بعد جو آیتیں آنے والی ہیں اس کے اندر یہ بہت اس چیز کے اوپر بہت ہی زور دیا جائے گا, مطلب فورس کیا جائے گا ٹو اسٹینڈ فرم ان دا رائٹ پاتھ فریشلی ریویلڈ, کہ جو ابھی تازہ تازہ نازل ہوا ہے قرآن, جو فریشلی ریویلڈ ہے, اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا, اس کو تھامے رکھنا. یعنی قرآن میں اللہ نے جو کچھ بولا ہے اس کے لیے اللہ نے کہا نا کہ اس پہ جمے رہنا, ادھر ادھر کے کوئی بھی راستوں کو مطلب فالو مت کرنا, اور اللہ جو ہے وہ تمہارے ہر اعمال کا پورا پورا اجر دے دے گا, خواہ اچھا یا برا. اگر تم نے اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا, برا کیا ہے تو برا ملے گا.